یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ میرے اندر لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا۔ اصل میں ہمارے جو ابو ہیں، والد صاحب، تو انہیں کہانیاں سنانے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ہمیں جو سناتے تھے وہ اسلامک کہانیاں سناتے تھے۔ پھر ہمارے گھر میں کزنس وغیرہ جمع ہوتے تھے، کزنس وغیرہ بھی جمع ہوتی تھی، تو یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ کہانیاں سناتے تھے، لوک کہانیاں بھی ہوتی تھیں، پھر دیو مالائی کہانیاں بھی ہوتی تھیں۔ تو پھر ہمارے ایک مرحوم ماموں ہیں عبد المنیم کے نام سے، تو وہ بھی مطلب ہمارے گھر زیادہ رہتے تھے۔ تو اس طرح ایک گروہ جو ہے وہ جمع ہوتا تھا، خالہ زاد بہنوں کا، خالہ زاد بھائیوں کا، چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہنوں کا، یہ سب لوگ ہمارے گھر میں جمع ہوتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی تھی کہ مطلب ہمارے ابو بڑے ماہر تھے کہانیاں سنانے میں، اسلامک کہانیاں سنانے میں۔ تو اس طرح مجھے شروع سے ہی، بچپن سے ہی ایک ایسا ماحول ملا جہاں مطلب کچھ کرنے کا، کچھ سوچنے کا، کچھ سمجھنے کا تو موقع ملا۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہ ایک سبب بڑا یہ تھا۔ دوسرا بڑا سبب یہ بنا کہ میرے ماموں اور میرے کچھ خالزات اور ماموزات بھائی تھے، تو وہ مختلف کہانیاں پڑھتے تھے اس دور میں، کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو لیکن جو سب سے پہلے جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ میرے کزن نے کہ مطلب وہ نسیم حجازی کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے، طارق اسماعیل ساگر صاحب کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھے بھی مطلب متحرک کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جب ناول پڑھے، مختلف کہانیاں پڑھیں، تو جب ہم کہیں گھومنے وغیرہ جاتے تھے تو وہ راستے اس وقت اتنے طویل ہوتے تھے، ہمیں پیدل چلنا پڑتا تھا۔ تو پھر وہ اپنی کہانیاں بیان کرتے تھے کہ ہم نے یہ والا ناول پڑھا یا یہ والی کہانی پڑھی۔ پھر جب وہ کہانی بیان کرتے تھے تو جب بیان کرتے تھے تو وہ بیان بھی اتنے اچھے اور عمدہ طریقے سے کرتے کہ میرے اندر بھی جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوا کتابیں پڑھنے کا۔ تو وہ ایک بہت ہی کم عمری کا زمانہ تھا۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ تیسری جماعت یا چوتھی جماعت کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو جب میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک تھی کتابیں پڑھنے کا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے نسیم حجازی صاحب کی کتابیں پڑھنے کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد عمر و عیار کی جادوئی اور جنات بھری کہانیاں وہ پڑھنے کا مطلب میں نے شروع کیا۔ تو اس طرح جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی، اور یہ تبدیلی بعد میں ایک بڑے جذبے میں تبدیل ہوئی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ میں بعض اوقات سوچتا تھا کہ نسیم حجازی صاحب اتنی بڑی اور موٹی کتاب لکھتے ہیں، فلاں رائٹر جو ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں، فلاں عمر و عیار کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فلاں میگزینس کے اندر چھوٹی موٹی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک احساس جو ہے وہ اجاگر ہوا کہ آیا یہ کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں، تو کیا میں کوئی کہانی نہیں لکھ سکتا؟ بس یہ وجہ بنی کہانی لکھنے کی، اور جب یہ وجہ بنی تو اس کے بعد جو ہے میں نے بھی قلم اٹھانا شروع کر دیا۔ اور جب میں نے قلم اٹھانا شروع کر دیا، قلم کے بعد صفحات کے ساتھ، کرتاس کے ساتھ جب میرا رشتہ قائم ہو گیا، تعلق پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ابتدائی طور پر میں نے مطلب چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور چھوٹے چھوٹے سماجی موضوعات پر جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میں میچور ہوتا جا رہا ہوں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے سوچنے سمجھنے کے جو صلاحیت ہے اس میں بھی تبدیلی جو ہے وہ میں نے محسوس کی کہ جو بڑھتا رہا میرے موضوعات بھی بدلتے رہے، میں نے سنجیدہ موضوعات پر جو ہے وہ لکھنے کا آغاز کیا۔ تو بس یہ میری مطلب کہانی ہے لکھنے کی۔